کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ حق پر ہوں مگر آپ کو جھکنا پڑے، یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ساتھی رو رہے ہوں مگر آپ کو خاموش رہنا پڑے، یا پھر کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک معاہدہ آپ کے دل کو توڑ دے مگر آسمان اسے فتح کہہ دے۔ یہ کہانی ہے صلح حدیبیہ کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان کا امتحان تلوار سے نہیں بلکہ صبر کے ساتھ لیا گیا۔ سن 6 ہجری مدینہ نسبتاً مستحکم ہو چکا تھا۔ خندق کے بعد قریش کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ قبائل اب کھل کر مسلمانوں کے خلاف نہیں آ رہے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک آرزو تھی، مکہ، وہ شہر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، وہ گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا سیکھا، وہ کعبہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی۔ اسی دوران ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ احرام باندھے ہوئے اطمینان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ یہ عام خواب نہ تھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، مدینے کی فضا بدل گئی، 6 سال بعد مکہ واپسی۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف عمرہ نہ تھا، یہ گھر واپسی تھی۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام، کوئی زرہ نہیں، کوئی نیزہ نہیں، صرف تلوار، وہ بھی نیام میں، احرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لیے۔ یہ لشکر نہیں تھا، یہ عاشقوں کا قافلہ تھا۔ جب خبر مکہ پہنچی تو قریش کے سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اگر محمد اس طرح داخل ہو گئے تو عرب بھر میں ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے راستے بند کر دیے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، گھڑ سوار دستے کے ساتھ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا۔ یہ حکمت تھی تصادم سے بچنے کی۔ قافلہ ایک جگہ رکا، حدیبیہ۔ یہ جگہ سخت زمین والی تھی، پانی کم تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں تیر ڈالا، پانی ابلنے لگا، لوگ سیراب ہو گئے، مگر مسئلہ برقرار تھا۔ قریش نے صاف کہہ دیا، اس سال داخلہ نہیں ہوگا۔ کشیدگی بڑھنے لگی، کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی تھی۔ قریش نے نمائندے بھیجے، بدیل بن ورقہ آئے، پھر عروہ بن مسعود آیا۔ وہ صحابہ کا احترام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واپس جا کر کہا، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر محمد کے ساتھیوں جیسی وفاداری کہیں نہیں دیکھی۔ آخر کار قریش نے سہیل ابن عمرو کو بھیجا۔ یہ سخت مزاج، تجربہ کار سفارتکار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب معاملہ آسان ہوگا، مگر آسانی صبر سے آتی ہے۔ حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، ہم رحمان نہیں مانتے۔ صحابہ کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر لکھا گیا، بسمک اللہم، پھر لکھا گیا، محمد الرسول اللہ۔ سہیل نے کہا، رسول اللہ نہ لکھو۔ یہ الفاظ صحابہ کرام کے دل چیر رہے تھے۔ عمر ابن الخطاب بے قرار ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔
پوچھا پھر ذلت کیوں قبول کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جواب ایمان کا ستون تھا۔ اسی لمحے بیڑیوں میں جکڑا نوجوان آیا، یہ تھے ابو جندل بن سہیل۔ وہ سہیل کے اپنے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، قید میں تھے، بھاگ کر آئے، مگر شرط کے مطابق واپس کرنا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے کیا مجھے واپس مشرکین کے حوالے کیا جائے گا؟ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو ابو جندل، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ یہ لمحہ سیرت کے سب سے کٹھن لمحات میں سے ہے۔ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت کی، یہ تھی بیعت رضوان۔ لوگوں نے جان دینے کی بیعت کی۔ اللہ نے فرمایا اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام اداس تھے، کوئی قربانی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھولو، قربانی کرو۔ صحابہ ساکت رہے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی۔ سب نے فوراً پیروی کی، یہ ایک قیادت تھی۔ جنگ بند ہوئی، قبائل آزاد ہوئے، لوگ اسلام کو قریب سے دیکھنے لگے۔ 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 6 سال میں نہ ہوئے تھے۔ یہی صلح فتح مکہ کا راستہ بنی۔ مدینہ واپسی پر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ شکست نہ تھی، یہ حکمت کی جیت تھی۔